معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی تنے تنہا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں بہت اہم موضوع ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ موضوع یہ ہے سات ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو۔ ان میں سے ہم ایک کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے، تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ایک کا 7 ہلاک کرنے والے، تباہ کرنے والے، موسٹ ڈینجرس، یعنی بہت ہی خطرناک یہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ 7 سنیے وہ کون سے 7 گناہ ہیں، ان میں سے ہم ایک کا تذکرہ کریں گے، اور بڑا عجیب ہے یہ۔ جادو، شیطان، جن، اس دنیا میں کبھی ہم آئے نہیں ہیں اور نہ سنے ہوں گے، تھوڑا سنیے یہ جن، جادو، شیطان کیا ہے، بڑی غور سے سنیے گا، ہے نا۔ تو 7 ہلاک کرنے والے گناہ، حدیث جو میں نے پڑھا اس میں ہے 7 تباہ کرنے والے گناہ سے بچو۔ ویسے ہی ہر گناہ انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے کہ نہیں؟ ہر پاپ، ہر گناہ انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے۔ آپ کو بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو جانتے ہیں اس کا اٹیک، حملہ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ سنیے غور سے، سنیے۔ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقطۃ السوداء فی قلبہ، ایک نقطہ، کالا نقطہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں جا کے ڈال کے مار دیتا، ایک کالا نقطہ ایک گناہ کا۔ اور اگر آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو وہ جو دھبا لگا تھا ابھی دل پر ایک گناہ کا، تب اللہ مٹا دیتا ہے۔ اب آدمی گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو جب ایک گناہ پر ایک کالا نقطہ، ایک گناہ پر ایک ڈاٹ، تو بتائیے دل کیا ہوگا؟ کالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل کالا ہو جائے گا، اور جب دل کالا ہو جائے گا تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پر بارش سے زنگ لگتا ہے تو دل پر بھی زنگ لگتا ہے۔ قرآن میں اس کو کہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم مما کانوا یکسبون، دل زنگ لگ گیا، دل پہ کیا ہوگا؟ کالا۔ اور جب دل آدمی کا کالا ہو گیا تو بھائی مولوی صاحب آپ کتنوں تقریر کیجئے، اثر کہیں کرے گا، دل تو کالا ہو گیا ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی ہم گناہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، ہم کون سے گناہ نہیں کرتے؟ شرک ہے، بدعت ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، دن بھر یہی سب میں پار ہوتے رہتا ہے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی گناہ کو ہم لوگ مہلک سمجھتے تھے، ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہم لوگوں کو
ہلاک کر دے گی۔ اور ہم لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن نہیں ڈرتے ہیں نا افسوس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہم کو ہلاک کر دے گی۔ تو وہ لوگ کیا تھے؟ ڈرتے تھے کہ یہ گناہ ہمیں ہلاک کر دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 بڑے بڑے گناہ، ہلاک کر دینے والی گناہ سے بچو بچو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو صحابہ کرام کا سنیے تھوڑا غور سے، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، جذبہ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اللہ کے نبی ہم کو جلدی بتائیے وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے، یہ موسٹ ڈینجرس، اتنی خطرناک گناہ کیا ہے جو ہلاک کر دے گا، کینسر سے بھی زیادہ جان لیوا یہ حملہ کرتا ہے، کیا ہے یہ اللہ کے نبی، آپ جلدی بتائیے۔ صحابہ کرام کا ایک مزاج تھا، آپ کو بتائیں، سنیے، صحابہ کرام کا ایک مزاج تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، عمل کرنے کا بڑا جذبہ تھا اسے، کوئی چیز مل جاتی صحابہ کرام لپکتے تھے، تڑپ جاتے تھے کہ پہلے عمل کریں، سنیں، جذبہ تھا۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ ایک کان سے سنو ایک کان سے نکال دو، یہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ مولوی صاحب کتنا بار تقریر کیے کہ پہلی مرتبہ جمعہ میں آؤ تو یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن جس کی عادت ہے آخر میں آنے کا وہ آخر ہی میں آئے گا، وہ سنتا عمل نہیں کرتا۔ کتنا بتاتے ہیں پھر بھی عمل نہیں۔ جمعہ کا خطبہ، ڈیلی درس حدیث، عشاء بعد ڈیلی حدیث بتاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، بورڈ پہ ڈیلی حدیث لکھتے ہیں، اوپر حدیث لکھتے ہیں، آپ لوگوں کو اتنا حدیث سناتے ہیں، اتنا بتاتے ہیں، لیکن ہم کو لگتا ہے پانی کہیں نہیں مرتا ہے نا، پانی کہاں مر رہا ہے۔ صحابہ کرام کا دیکھیے پانی کیسے مرتا تھا، سنیے، اللہ کے نبی آپ جلدی بتائیے عمل کرنے کے لیے، کتنا شوق تھا اسے عمل کرنے کا، ایک کان سے سنتے ایک کان سے نکالتے نہیں تھے، شوق تھا عمل کرنے کا۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، آپ یہ واقعہ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی مجلس لگی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، دیکھو جی ابھی ایک صحابی آنے والا ہے جو جنتی ہے، ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام تاکنے لگے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنتی آنے والا، آخر دیکھتے ہیں کون ہے۔ ایک انصاری صحابی دبلے پتلے، جوتا اپنی بغلی میں دبائے ہوئے آتے آ رہے ہیں ادھر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ جنتی ہے۔ ایک دن بیت گیا، دوسرا دن ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، بڑی ایزی اردو بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، آپ نے کہا دیکھو ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ وہی صحابی پھر آئے، صحابہ کرام نے دیکھا رہی تو وہی ہے۔ تیسرے دن آپ سنے ہوں گے، تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، مجلس ہے، کہا دیکھو ایک جنتی آنے والا ہے۔ وہی صحابی پھر سے آئے ویسے ہی۔ تو ایک صحابی کیا کرتے ہیں، جب 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اس کو دیے، تو ایک صحابی کیا کرتے ہیں، یہ عمل کا شوق تھا، عمل کا جذبہ تھا، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نہیں نکالیں گے، ان کا شوق کیا تھا کہ دیکھیں گے ہم بھی عمل کریں گے۔ کیا مثال تھا صحابہ کرام کا عمل کرنے کا۔ کہا ایک صحابی جس کا نام تھا عبداللہ بن عمر، وہ اس کے پیچھے لگ گیا، وہ کہتے ہیں بھائی مہمان بنائیے گا آپ ہم کو۔ مہمان بن جاتے، میرے گھر میں ایسا ایسا مسئلہ ہوا، کچھ نہیں ہوا تھا، خالی یہ صحابی دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کرتے کیا ہیں، میں بھی کروں گا۔ اللہ اکبر، عمل بڑی آسان بول رہا ہوں، آسان اردو بول رہا ہوں، سنیے، عمل کرنے کا شوق تھا۔ 3 دن ٹائم نکالے خالی دیکھنے کے لیے کہ یہ کرتے کیا ہے، ہم بھی کریں گے، ہم بھی جنت جائیں گے۔ 3 دن تک آدمی چلے گئے اس کے پیچھے، وہ آپ سب جان رہے ہیں، جو دیکھا اس نے دیکھا، لیکن عمل کا کتنا شوق تھا کہ ہم بھی پیچھے ہو گئے اور بہانہ بنا کر کے رہنے لگے کہ خالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آنے لگے تو باقاعدہ اس نے کہہ دیا کہ میرے کچھ نہیں ہوا تھا، خالی بس دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی کی مجلس لگی، ایک دن آپ ہی آئے، دوسرے دن بھی جنتی آپ ہی آئے، تیسرے دن میں دیکھوں آپ کرتے کیا ہے وہ بھی میں بھی کروں۔ کہا جتنا دیکھا زیادہ نہیں دیکھا،
جب آنے لگے تو کہا ایک چیز ہے میرے پاس، سنو وہ کیا ہے؟ جب میں اپنے دل کو ہر طرح کے کینہ، کپٹ، کدورت، رنجش سے پاک اور صاف رکھتا ہوں، یہ ایک چیز کہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں حسد نہیں کرتا ہوں کسی سے، جلتا نہیں۔ اللہ نے جس کو دیا ہے اس کو دیا ہے مال، ہے نا؟ اللہ نے جس کو دیا ہے، میرے مقدر میں جتنا ہے اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، میں دوسروں کو دیکھ کر کے کیوں جلوں؟ میں اپنے دل کو یہ سب سے پاک اور صاف رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت دی۔ تو عمل کرنے کا کتنا جذبہ تھا، خالی مثال دے بتائے آپ کو ہم بتا دیں۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہ، 7 ہلاک کرنے والے گناہ، یہ ڈینجرس، کینسر سے بھی زیادہ جان لیوا، خطرناک ہے۔ ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشرک باللہ۔ ہم اس پہ تذکرہ نہیں کریں، خالی ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، اتنے ہی سے سمجھیے، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ لاکھ عمل کر لیں، خوب نماز پڑھ لیں، خوب روزہ رکھیں، خوب حج کریں، خوب حج زکوٰۃ سب کچھ کر لیں، لیکن آپ نے شرک کر دیا، اس کے بعد تو آپ کی ساری کی ساری اعمال، ساری کی ساری نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی اور آپ کا ٹھکانہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مشرکوں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ من اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ قال، کہا جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن انہی کو ملے گا جو موحد ہے، جو توحید پرست ہے، جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا۔ شرک کرنے والوں کو نہ نبی کی شفاعت ملے گی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو آدمی شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہت ساری گناہ، قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک یاد رکھیں اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی شرک نہ کریں، کبھی شرک نہ کریں۔ یہ شرک بہت خطرناک گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا۔ یہ پہلا گناہ ہے، یاد رکھیے گا، جان لیوا میں یہ پہلا ہلاک کرنے کیا؟ شرک۔ دوسرا ہم اس پہ تھوڑا تذکرہ کریں گے، اور سحر، جادو۔ یہ تھوڑا غور سے سنیے، جادو، ہم دنیا تو بدل دیتے ہیں، جادو کی دنیا میں آتے ہیں۔ دیکھیے جادو شیطانی عمل ہے، یہ سمجھ گئے؟ جادو شیطانی عمل ہے۔ جادو کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھلانا، یہ سب کے سب حرام ہے۔ اور جو آدمی جادو سیکھتا ہے اسلام کے اندر اس کی سزا قتل ہے، سمجھ؟ اسلام کے اندر اس کی سزا قتل ہے۔ جو آدمی جادو سیکھتا ہے، سنیے، جادوگر جو ہے جادو سیکھتا ہے وہ شیطانوں کو پہلے خوش کرتا ہے۔ اور کیسے خوش کرتا ہے؟ تب شیطان آتا ہے اس کے پاس، ایسے ہی نہیں، شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اور شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی دیکھیے گا جادوگر قرآن کو لیٹرین میں لے جا کر کے پڑھتا ہے، نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ قرآن کو کیا کرتا ہے؟ وہ بیوی کے حیض کے خون سے لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کو کیا کرتا ہے؟ وہ رونتا ہے۔ شیطان تب دیکھتا ہے کہ یہ بیٹا اتنا دور تک کرنے کے لیے تیار ہے، کبھی کبھی وہ اپنے نام سے، غیر اللہ کے نام سے، شیطان کے نام سے جانور بھی ذبح کرنا پڑتا۔ کوئی ران پر لکھتا ہے قرآن کو، سمجھ گئے؟ شیطان دیکھتا ہے اتنا کرتا ہے، تب آتا ہے، بہت لوگ پاگل ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو جادو کرنا، کروانا یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ جو جادو سیکھتا ہے اس کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟ قتل کر دیا جائے، یہ اسلام کے اندر اس کی سزا ہے جادوگر کا۔ جادو دیکھیے کیا آپ کو بتاتا ہے، بڑی اچھی بات آئی۔ جادو آدمی کیسے کرتا ہے؟ کبھی دیکھیے گا، خاص کر کے آج میری مائیں اور بہنیں آئی ہوں گی تو غور سے سنیے، آپ لوگ بھی سنیے۔ جادوگر دیکھیے گا، کبھی تعویذ جو دیتا ہے بابا لوگ جادوگر سے، کبھی نکال کے دیکھیں اس میں کیا لکھا رہتا ہے؟ توڑ مروڑ کر کے اس میں قرآن کو لکھتا ہے، کبھی یہ جملہ، کبھی وہ جملہ، کبھی سورہ فاتحہ کو الٹے طرف سے، کبھی یہ کر کے، کبھی وہ کر کے لکھتا ہے۔ یہ جادوگر
یہ پہلا چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو تعویذ لٹکاتا ہے اس نے شرک کا کام کیا۔ تعویذ لٹکانا صحیح نہیں ہے، یہ بیماری دور کرنے والی نہیں ہے۔ میری مائیں آپ سنیے، میری بہنیں، کون کس کے پاس آپ جا رہی ہیں، یہ تھوڑی نہ آپ کی بیماری دور کرے گا، یہ تو اور آپ کو بیماری لائے گا۔ تعویذ گنڈا اسلام کے اندر لٹکانا صحیح نہیں، یہ ایک پہلا۔ دوسرا دیکھیے گا جادو کا شعبدہ بازی، یعنی نظر کا دھوکہ۔ کبھی نہیں دیکھتے، ہم لوگ جاتے تھے، بچپنا تھا بھائی، میلہ جاتے تو دیکھتے تھے جادوگر لوگ چھرا گھونپ دیا کسی کے اوپر، ارے تو یہاں انسان کے بدن پر وہ نظر کا دھوکہ ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ایسا جادو کرتا ہے، نظر کا دھوکہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو جادوگر آیا تھا، یہی جادو تھا، یہی جادو، شعبدہ بازی نظر کا۔ کیا تھا کہ جب فرعون کے جادوگروں نے رسی جب ڈالا تو رسی کیا ہونے لگا؟ سانپ لگنے لگا حضرت موسیٰ کو، ارے یہ بھی سانپ بن گیا، ہم کریں تو کیا کریں؟ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے گا کہیں سے کبوتر اڑا دیتا ہے، کبھی یہ وغیرہ وغیرہ، یہ شعبدہ بازی صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم اپنا ڈنڈا ڈالو، یہ تو نظر کا دھوکہ ہے، اس کا حقیقت میں اژدہا بن گیا اور ان کے رسیوں کو پورا نگل گیا۔ ایک سنیے گا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنے کے پاس یہ بیماری لگی ہو، ایک جادو ایسا ہے، واقعی جادو ہوتا ہے، ہم ابھی بتائیں گے آپ کو، جادو واقعی ہو جاتا ہے، کرتا ہے آدمی، لگ جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی بیماری نہیں ہے لیکن ہم ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، جاتے ہیں چیک کرانے کے لیے، الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور چیک کیا کراتے ہیں کہ ساری کی ساری رپورٹیں ہماری نارمل آ رہی ہیں، سمجھ گئے؟ کوئی رپورٹ کچھ نہیں ہے، ساری رپورٹ صحیح ہے، لیکن پھر بھی آدمی بیمار رہتا ہے، پھر بھی سر پہ ہمیشہ درد رہتا ہے، پھر بھی پاؤں پہ ہمیشہ درد رہتا ہے، اتنا چیک کرائے کچھ نہیں ہے، رپورٹ سب صحیح آ رہا ہے، جادو کر دیا اس پر۔ اور یہ سمجھے گا کون؟ اور رقہ لوگ جو رقہ کرتا ہے، جھاڑتا، وہ جان لے گا کہ جادو کیا گیا۔ تو ایک جادو یہ ہے، جادو برحق ہے، آدمی پر کرتا ہے، لگ جاتا ہے، سب چیزیں آپ کے پاس ٹھیک ہے، رپورٹ ٹھیک ہے، علاج کراتے کراتے آپ تھک گئے ہیں، لیکن کیا ہو گیا ہے کہ دیکھیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، آپ پہ اوپر جادو کر دیا گیا، اور جادو لگ جاتا ہے، اور جادو حق ہے۔ کیسے جادو لگتا ہے؟ اٹھائیے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا گیا ایک مرتبہ۔ ارے نبی کے اوپر جادو ہوا ہے، ہم کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ اٹیک نہیں کیا، آپ رسول تھے، تقوی طہارت آپ کی زیادہ تھی، لیکن آپ پر جادو ہو گیا تھا۔ دیکھیے کیسے جادو ہوتا، ہم کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، اور جادو کس نے کیا تھا؟ دیکھیے دو فرشتے آتے ہیں، صحیح حدیث ہے، غور سے سنیے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، دو فرشتے آپ کے پاس آئے، ایک فرشتے کھڑے کہاں ہیں؟ پیر کے پاس، ایک فرشتے کہاں کھڑے ہیں؟ سر کے پاس۔ ایک فرشتہ سوال کر رہا ہے، ایک فرشتہ جواب دے رہا ہے، ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس پر کیا ہوا ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کہا اس پر جادو کر دیا گیا۔ پھر ایک فرشتہ پوچھتا کہ کس نے جادو کیا؟ فرشتہ کہتا ہے لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ ہاں، کس پر جادو ہوا ہے؟ سنیے، کس پر جادو ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کے بال پر جادو ہوا ہے۔ بال کو تھوڑا حفاظت سے رکھیے گا، ہیں، بال پر جادو کیا ہے، کنگھی پر، کپڑے پر، یہ سب کوئی مانگے تو مت دیجیے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پر جادو کر دیا گیا ہے، کنگھی پر۔ کہا کہاں ہے یہ؟ تو کیا کہتا ہے ایک فرشتہ؟ کہا ایک کنواں ہے بیر زمان، جو کنواں ہے اس کنویں کے اوپر یہ دبایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے، سب سن رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، حضرت علی وغیرہ کس کو لے کر کے گئے، اور جا کر کے کیا دیکھتے، واقعی اس کنواں میں بال دبا ہوا تھا۔ نبی پر یہ جادو ہے، جادو ہے، جادو کر دیا گیا۔ اور جادو ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنا بھول جاتے تھے، لگتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حقیقت میں وہ کام کیے نہیں ہے، اس پہ جادو کر دیا تھا۔
تو جاتے ہیں وہ بال لے کر کے آتے ہیں. اسی ٹائم قرآن مقدس کی یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھی. کیا؟ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اللہ کے نبی پڑھتے گئے، گرا گاٹ کو کھولتے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا، آپ ٹھیک ہو گئے. سمجھ گئے؟ تو واقعی جادو نبی پر کیا گیا، جادو برحق ہے، ہو جاتا. اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سب سے بڑا جادوگر کیا کرتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جادو کر دیتا ہے. بیوی میاں سے نفرت، میاں بیوی کو نفرت، یا کبھی ایسا ہوتا ہے ملتے ہیں تو لذت نہیں ملتا ہے، یا بچے ہی نہیں ہونے دیتا ہے وغیرہ. یہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنیے غور سے. آپ نے کیا کہا؟ جب بھی کوئی شخص شادی کرے تو شادی کے پہلی رات کیا کرے؟ اپنی بیوی کے پیشانی پکڑ کر کے دعا دے. جادو نہیں ہوگا، دور بھاگے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی سے ملے، ہم بستری کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، وہ دعا پڑھ کر کے ملے تو شیطان نہیں ملتا ہے. ورنہ اگر بغیر دعا پڑھے اگر کوئی اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو اللہ اکبر نعوذ باللہ، ساتھ میں مل کر کے شیطان بھی اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. سمجھ گئے؟ تو کیا ہے؟ میاں بیوی پر ترائق دل کرتے. اس کے بعد یہ کہ بہت ساری باتیں، لیکن وہ وقت ہی ہو جا، 5 منٹ بچا ہے. دیکھیے جن شیطان کی دنیا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک پاور دیا ہے. آپ کو بڑی اہم بات بتا رہے ہیں. پاور یہ دیا ہے کہ یہ لوگ اپنی شکل تبدیل کر سکتا ہے. سنیے، شکل بدل سکتا ہے. کون؟ یہ جادو شیطان، جن لوگ. کبھی انسان کا شکل اختیار کر لے گا، کبھی سانپ کا روپ لے لیتا ہے، کبھی کتے کا روپ لے لے گا، کبھی بلی کا روپ لے لے گا. ہم نہیں جانیں گے. اس کی 1-2 مثال ہم سرسری یوں دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا میٹنگ کیا گیا. کون؟ مشرکین مکہ. میٹنگ رکھا کہاں؟ دار الندوہ میں. دار الندوہ میں ان میں سے ایک نجد کا شیخ پورا جبہ کبہ رومال عربی لگا کے آیا تھا میٹنگ میں. اور تھا یہ کون؟ ابلیس تھا بھائی. لیکن انسان کی شکل، وہ بھی کیا شیخ بن کر کے آیا تھا، عربی رومال پورا جبہ لگا کر کے. کہا سوچے کہ آج بڑی اہم میٹنگ ہے، سنیں ہم بھی کچھ مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں. پہنچ گئے. کہا کہاں سے آئے ہیں حضرت؟ کہا ہم نجد سے آئے ہیں. نجد کا شیخ ہے. اور تھے کون؟ یہ ابلیس تھے. تو دیکھیے شکل کیسے بدل سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی رکھوالی کے لیے جو رکھا تھا، بیت المال کی رکھوالی کے لیے کہا اس کو دیکھنا. لیکن ایک رات کیا ہوا؟ انسان کی شکل میں آتا ہے کیا؟ شیطان ہی تھا، ابلیس تھا. مال بٹورنے لگا، پکڑ لیا اس نے. کہا اللہ کے نبی کے پاس لے جائیں گے. کہا نہیں، چھوڑ دیجئے، بہت مسئلہ ہے ایسا ویسا. چھوڑ دیا. کہا کل سے نہیں آئیں گے. پھر کل آ گیا وہی آدمی. پھر تیسرے دن بھی وہی آدمی آ گیا. تو اس نے ایک بات بتایا. کہا کہ سونے لگو تو کیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، حفاظت سے رہو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خبر کیا، بیان کیا، اطلاع کیا. حضرت ابو ہریرہ نے تو کہا ارے پاگل، وہ تھا تو شیطان، لیکن تمہیں صحیح بات بتا کر کے گیا. تو انسان کی شکل میں مال جو بھر رہا تھا وہ تو شیطان تھا. شیطان کو کتنا پاور ہے کہ دیکھیے اللہ نے دیا، وہ تبدیل کر سکتا ہے اپنا شکل. اسی لیے حدیث کے اندر کیا آیا ہے دیکھیے. ایک شخص حدیث کا ہے کہ آپ سنے ہوں گے واقعہ، تلوار لے کر کے جب گھر گئے تو کیا دیکھا کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہے. لیکن غیرت تھا اس کو کہ تم بے پردہ کیسے آ گئی ہے دروازے کے پاس. تلوار اٹھایا، کہا سر قلم کر دوں گا تمہارا. کہا رکو میاں، پہلے دیکھو گھر کے اندر کیا ہے. یوں دیکھتے ہیں بستر پہ ایک تو کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے. دیکھا ارے یہ تو سانپ ہے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں اس صحابی نے تلوار اٹھایا، جیسے ہی سانپ پر مارنا چاہا. نہیں پتا کہ سانپ پہلے مر گیا یا کہ صحابی پہلے مر گیا. کیوں؟ وہ سانپ جو تھا وہ حقیقت میں جن تھا، شیطان تھا. اسی لیے حدیث کے اندر آیا، یہ جملہ غور سے سنیے، سنیے، کان کھڑا کیجیے کان. اگر گھر میں کہیں سانپ ملے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً قتل نہیں کرنا ہے، بڑی نقصان پہنچائے گا. کیا کیجیے گا؟ حدیث کے اندر یہ کہا گھر میں شیطان، جب کوئی سانپ ملے تو سانپ اکثر گھر میں جلدی آتا نہیں ہے، لیکن اسے کیا کہو؟ 3 مرتبہ آپ اسے کہو. کیا کہو گے؟ کیا کہیے گا؟ اگر سانپ آپ کو گھر میں ملے فوراً اسے قتل مت کرو. اسے کہو کہ اگر آپ جن ہیں، شیطان ہیں، یہ ہمارے انسانوں کی رہنے کی جگہ ہے، اگر آپ جن ہیں یا شیطان ہیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں.
3 बार कहें। अगर चला जाता है तो ठीक, अगर नहीं जाता है तब जाकर के उस सांप को आप मार दें। ऐसे ही नहीं मारते, हो सकता है वो शैतान हो या जिन हो, शक्ल तब्दील कर लिया हो, आपको नुकसान पहुंचाएगा उसको अगर मारेंगे, इसलिए आप पहले कह देंगे। तो वहाँ शैतान था, इसने मारना चाहा, नहीं पता कि ये मर गए या हम मर गए, समझ गए। तो वो शैतान ये सब क्या है, अपना शक्ल तब्दील कर सकता है, कभी कभार नहीं समझ में आता। ये सबसे जादू टोना, ये सबसे बचने का इलाज क्या है, आपको मुख्तसर हम ये बताते हैं। इलाज क्या है मेरे भाइयों, आदमी जब जिक्र अस्कार अपने ज़बान पे लाएगा, पाक और साफ रहेगा, तो जादू टोना उतना अटैक नहीं करेगा, नहीं करेगा। लाख घर पे आप बनवाओ, कुरान लटकाओ या बाबा का वज़ाइफ लिखवाओ, उससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना हम बताते हैं, सुनिए गौर से। क्या करना है आपको, करना ये है, जब भी आप घर से निकले तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के निकलिएगा मेरी माएँ और बहनें, कोई जादू आप पर नहीं लगेगा। जब भी आप घर दाखिल होइएगा बिस्मिल्लाह कह के दाखिल होइएगा, कभी शैतान घर में दाखिल नहीं होगा। घर का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कह के बंद कीजिए। अगर बर्तन ढाँप रहे रात को, बिस्मिल्लाह कह करके बंद कीजिए। तो कोई भी काम हो पहले बिस्मिल्लाह के साथ। उसके बाद ये है सुबह शाम की दुआएं, अज़कार, ख़ास करके अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह की कसम उस पर कोई जादू नहीं होगा, कोई असर नहीं करेगा, ना कोई शैतान उस पर असर करेगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बतलाई, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। 3 मरतबा अगर कोई सुबह शाम पढ़ेगा तो कोई जादू उस पर नहीं लगेगा। जब पढ़ोगे नहीं, पाक साफ रहोगे नहीं, तो बोलो जादू शैतान तो है ही है, लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे भाई, लगेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ के सो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। और मऊज़तैन पढ़ के अपने बदन पर फूंक लो, कुल अऊज़ुल्लाह कुल अल्लाहु अहद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कोई जादू जिन नहीं, कोई डर नहीं, जो बताया उस पर अमल करोगे तब तो क्यों फिर रहे हो कि देखे नज़र लग गया। क्या नज़र लगता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हसन हुसैन को उईदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, सब कुछ बतलाया है, लेकिन हम करते नहीं है, इसलिए जिन शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो एक चीज़ ये सब है, क्या करें, ये सब का आप विर्द करें, तज़किरा करें। आप पर कभी कोई जादू नहीं होगा, आप पर कभी कोई अटैक नहीं करेगा, आप पर कोई किसी का दुश्मन की चाल नहीं चलेगी, आप पर किसी भी शिर शैतान हमला नहीं कर पाएगा अगर आप ये सब करेंगे तो। और सुबह शाम के अज़कार को ख़ास करके पढ़िएगा। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हदीस के अंदर आया, अगर कोई शख्स 7 अजवा खजूर खाएगा सुबह को तो शाम तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, न जिन न जादू न शैतान। समझ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अहम बात है। इसलिए जादू बरहक है, वो सब चीज़ है, उससे बचना है। तो ये सब आप याद कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। वक्त हो गया, एक बात बताते, 7 हलाक करने वाली चीज़ों में से और क्या है, ये सब एक तफसील है, लंबी बहस है। ये 2 बताए हम, शिर्क, जादू। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि किसी को कत्ल करना, किसी मुसलमान का कत्ल करना जायज़ नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक गुनाह है। लोग पैसे के चक्कर में, ज़मीन जायदाद के चक्कर में खून कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। नहीं, अगर कोई एक मासूम इंसान को कत्ल करता है तो गोया कि पूरी इंसानियत का कातिल हो। समझ गए। तो तीसरा क्या है, कत्ल करना। चौथा क्या है, वअकलुर रिबा, सूद खाना। आज मुसलमान कितने लोग ऐसे जो धड़ल्ले से सूद खाता है, हराम नहीं समझता मेरे भाइयों, बहुत ख़तरनाक गुनाह ये भी है। सूद खाना ये तो हलाक करने वाली है ही है, लेकिन इतना ख़तरनाक है कि जो दर्जा है 36 सबसे अदना दर्जा ये है कि अपनी माँ से मुँह काला करना, नाऊज़ बिल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ अगर सूद नहीं छोड़ोगे तो। किसके पास हिम्मत है अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने की? सूद ये खतरनाक गुनाह है, इससे भी बचें। एक क्या है, वअक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल खाना। बाप मर गया, बड़ा भाई है, सरपरस्त बनता है तो पूरा ज़मीन हड़प करके अपने ही नाम कर लेता है।
سمجھ گئے؟ ہڑپ کر کے اپنا ہی نام کہہ لیتا ہے. تو یتیم کا مال کھانا 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ. اگر کفار اور مشرکین کے درمیان مسلمانوں کی لڑائی ہے تو میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر کے جو بھاگ جاتا ہے یہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ. آخری یہ ہے وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. آخری یہ ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا, زنا کا تہمت لگانا, بدکاری کا تہمت لگانا کہ ارے فلاں فلاں یہ ہے بدکار ہے. کیوں آپ نے کہہ دیا بدکار؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اگر آپ نے تہمت لگایا ہے اور آپ کے پاس کسی کا زنا کا تہمت لگانے کے لیے کتنا ثبوت چاہیے؟ 4 گواہ. 4 گواہ سنیے تب کہیے گا. 4 گواہ اگر نہیں ہے تو جس نے الزام لگایا ہے کسی پاک دامن لڑکی پر, عورت پر, اس کو 80 کوڑا مارا جائے گا. اسلام کے اندر یہ سزا ہے, 80 کوڑا مارا جائے گا. تو 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو. یہ سب 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے, ہلاک کر دیتا ہے. ان میں سے ایک شرک ہے, دوسرا جادو ہے جو میں نے تھوڑا بتایا, تیسرا کیا ہے یتیم کا مال کھانا, اس کے بعد کیا ہے سود کا کھانا, کسی کو قتل کر دینا, کسی پاک دامن مومنہ عورت پر تہمت لگانا, میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا. یہ سب موسٹ ڈینجرس جان لیوا گناہ ہے جو انسان کو یاد کرنا چاہیے. سب گناہ سے بچے. اللہ سے دعا کرے بار الہ ہم تمام کو یہ سب موبقات ہلاک کرنے والی گناہوں سے بچائے. آمین. ہم پورے سماج کو یہ سب گناہوں سے بچائے رکھے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.